پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس عنوان پر گفتگو ہوئی قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ذکر خیر تقریباً 25 صورتوں میں فرمائے۔ اس کی ایک وجہ میں نے پچھلے جمعے میں بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت انبیاء میں ایسی شخصیت ہے کہ تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ان کا احترام کرتی، انہیں اپنے مذہب کے ساتھ منسوب کرتے، حتیٰ کہ مکہ کے بت پرست مشرک وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں۔ ایک وجہ ان کے قرآن مقدس میں زیادہ ذکر کرنے کی یہ بھی ہے کہ انہیں مخالفین کی طرف سے بڑے مصائب و دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مصائب و مشکلات دکھوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے بھی انہیں بار بار آزمائش کی پھٹیوں میں ڈالا۔ اتنی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ قائم، اتنی آزمائشیں کسی اور پیغمبر پہ نہیں ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ایک بڑا امتحان آیا، آزمائش آئی کہ اپنا
اکلوتا بیٹا جسے دعائیں مانگ مانگ کے رو رو کے التجائیں کر کے انہوں نے رب سے مانگا اور ملا بھی 90 سال کی عمر کے بعد۔ اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کی اولاد، اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ اسے میرے راستے میں ذبح کر۔ انہوں نے بلا کسی حیل و حجت کے دوسرے دن اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کی اولاد، اور پھر اسی بیٹے کو جب یہ دودھ پیتا تھا تو حضرت ابراہیم سے ودا کر دیا۔ اللہ ہو، دعاؤں کے بعد ملا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسے بیابان جنگل میں چھوڑ کے آؤ تے پیچھے مڑ کے ویکھنا بھی۔ یہاں آج بیت اللہ ہے اور صفا مروہ ہیں، یہ ایک جنگل ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے آ رہے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، زرع کھیتی باڑی کو کہتے، ایک ایسے میدان میں وادی میں چھوڑ کے آیا ہوں جہاں کھیتی باڑی پانی نہیں ہے دور دور تک، پانی نہیں ہے تو پرندے بھی نہیں آتے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، پہاڑ، کالے پہاڑ، نہ کوئی آدم نہ آدم زاد، نہ کوئی آبادی، نہ کھیتی باڑی، نہ پانی، اور مکے کی گرمی، اسے وہاں چھوڑ آؤ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا۔ یہ دعا مانگتے ہیں، قرآن نے اس کو ذکر کیا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، میں اپنی اولاد کو، بیٹے کو، بیوی کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اگلی بات سنیے، ایک باپ ہے نا، پھر وہ بوڑھا ہے، پھر جسے چھوڑ کے آیا ہے وہ 6 مہینے کا ہے، پھر ایک عورت ہے، یہاں کوئی درخت نہیں، لکڑی نہیں، پھل نہیں، کھیتی باڑی نہیں، سبزہ نہیں، پانی نہیں، کوئی راستہ نہیں، وہاں سے کوئی مسافر نہیں گزرتے،
پرندے بھی نہیں آتے. تو ایک باپ کو تو یہ فکر ہونی چاہیے تھی یہ کیسے پلے گا, پرورش کا کیا انتظام ہوگا. اس کو حضرت ابراہیم ذکر نہیں کرتے کہ مولا میں چھوڑ کے آیا ہوں, روزی پانی کھانے پینے کا انتظام تو کرنا نا, یہ نہیں کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا میں اسی عربی میں پڑھتا ہوں, قرآن کی آیت ہے, ترجمہ آپ خود سمجھ جائیں انشاءاللہ. ترجمہ سمجھیں گے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے, نہیں سمجھ آئے گی تو پھر میں ترجمہ کروں گا. مولا میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی چھوڑ کے آیا ہوں, ربنا لیقیموا الصلاۃ. اولاد کے لیے دنیا کی فکر کی یا دین کی فکر کی؟ یہ ہے ابراہیم کا طریقہ. قربانی کس کا طریقہ ہے؟ تو پھر حضرت ابراہیم کا عزم بھی ہونا چاہیے نا. دنیا کی فکر نہیں کی, اس کا بعد میں ذکر کیا, اس کے بعد ذکر کیا, روزی کا ذکر کیا لیکن اس کے بعد کیا. پہلی فکر جو تھی وہ دین کی تھی, ربنا لیقیموا الصلاۃ, ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. بعض مفسرین نے لکھا 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر ملی کہ تیرا یوسف زندہ ہے. چپ کر کے سنو گے, گہرائی میں تو اترو یار. ہر باپ کے لیے بیٹا یوسف ہی ہوتا ہے, اور جس کا بیٹا ہو ہی یوسف. میرے نبی کتنے حسین ہیں, میرے نبی کتنے جمیل ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں 14ویں کا چاند تھا جب میں گھر سے نکلا, اس نے مدینہ کے گلیوں چوراہوں کو روشن کر کے رکھ دیا تھا. میں چلتے چلتے مسجد نبوی کے سامنے آیا تو مسجد نبوی کے صحن میں بھی ایک چاند بیٹھا ہوا تھا. سرخ رنگ کی دھاریوں والی چادر آپ نے اوپر لی ہوئی ہے. جابر کہتے ہیں میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ چاند زیادہ حسین ہے یا یہ چاند زیادہ حسین. اور پھر میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر فیصلہ کیا کہ نہیں, 14ویں کا چاند تو چمک ان کے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے. میرے نبی سے بڑھ کے حسین کون ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کے جمیل کون ہے؟ پسینے سے خوشبوئیں آتی ہیں, لعاب مبارک کڑوے کنویں میں ڈال دیتے ہیں تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جاتا ہے. ام معبد نے جب اپنے خامند کو تعارف کروایا تھا میرے نبی کا, جب ان کا خامند آیا شام کے ٹائم اور میرے نبی وہاں سے گزر کے ام معبد کے خیمے میں ہو کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں, تو خامند پوچھتا ہے یہ خیمے میں بھینی بھینی خوشبوئیں کس کی ہیں؟ اور تیرے سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. ام معبد کہتی ہے کہ ایک آیا تھا, چند لمحے ہمارے جھونپڑی میں رہا پھر چلا گیا. ام معبد نے جو تعارف کروایا نا میرے نبی کا اپنے خامد کو,
عربی تو خیر ساری زبانوں کی ماں ہے، فصاحت میں بلاغت میں عربی کا کوئی جواب نہیں، اور جواب ہونا بھی نہیں چاہیے کہ میرے نبی کی زبان ہے۔ اس عربی میں جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، ندرت ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں۔ میں نے اپنی خطبات کی دوسری جلد میں وہ ساری عربی کی عبارت درج کی، اور جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا فصاحت، بلاغت، اردو ادب، اس میں رنگ بھرنا میں نے کوشش کی، لیکن کہاں عربی کہاں اردو۔ معبد تعریفیں کرتے ہوئے سنا رہی اپنے خامند کو، جو آیا تھا اس کا چہرہ ایسا تھا، ابرو ایسے تھے، آنکھیں ایسی تھیں، مسکراتا تھا تو لگتا تھا پوری کائنات مسکرانے لگ گئی ہے، خاموش ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ دنیا کی نبض رک گئی ہے۔ اس کی چال ایسی، خد و خال ایسے، اس کی ڈھال ایسی، تعارف کرواتے کرواتے وہ سمجھی نہ کہ میں کامیاب نہیں ہوئی ہوں، تو تعارف کرواتے ہوئے کہتی ہے وسیم قسیم۔ اللہ، وہ جو مہمان ہماری جھونپڑی میں آیا تھا نا، وہ اتنا خوبصورت تھا، جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ پیشہ اس کو آپ نے سمجھا نہیں، سبحان اللہ تو آپ نے کہہ دیا لیکن سمجھے نہیں۔ جتنی بار دیکھو، جتنی بھی چیز حسین ہو، خوبصورت ہو، ایک بار دیکھو، دو بار دیکھو، تین بار دیکھو، 7 بار دیکھو، 10 بار دیکھو، بندہ اک جاندہ، پھر بندہ کہتا ہے چھوڑو۔ حسین چیز جب میسر ہو جاتی ہے اور وہ کسی کی بیوی بن کے آ جاتی ہے تو شوہر مہینے کے بعد کہتا ہے تو تے ڈین ہے۔ وہ سارا حسن، خوبصورتی جب مل گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، بار بار دیکھنے سے معبد کہتی ہے جو مہمان ہمارے جھونپڑی میں آیا تھا نا، اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ اس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر۔ یہ بھی آپ نہیں سمجھے، میں سمجھاؤں گا تو پھر آپ اس کا لطف لیں گے معبد کی اس بات کا۔ اس کو جدھر سے دیکھو، کئی لوگ اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں، ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، مطلب یہ ہوا کہ ہونٹ جتنے خوبصورت ہیں، آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں۔ معبد کہتی ہے جو حسین ہماری جھونپڑی میں آیا تھا، اس کو جدھر سے دیکھو خوبصورت نظر آئے۔ اور جب وہ سمجھی کہ میں آنے والے مہمان کا تعارف نہیں کروا سکی، تو کہتی ہے ابو معبد میں تجھے کیا بتاؤں، بس ایسے لگتا تھا 14ویں کا چاند ہماری جھونپڑی میں اتر آیا ہے۔ میرے نبی کا حسن، میرے نبی کا جمال، میرے نبی کی خوبصورتی بے مثال ہے، لیکن معراج والی رات میں یوسف کے حسن کو دیکھ کر میرے نبی بھی حیران ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں اگلی بات میں کتنا سچ ہے۔ پورا آدھا حسن اللہ نے پوری دنیا میں تقسیم کیا، اور آدھا حصہ حسن کا رب نے یوسف پہ نچھاور کر دیا تھا۔
گم ہو گئے، بیٹوں نے سازش کی، بھائیوں نے مصر کی منڈیوں میں بکنے لگے، ناکردہ گناہوں پہ جیل چلے گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا۔ وہ بہت بڑے ادیب تھے اور ان کی کتابیں ادب سے بھری ہوئی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک جملہ لکھا اور بڑا خوبصورت جملہ لکھا، مزہ آ جائے تو لطف لیجئے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں لوگ جرم کرتے ہیں تو جیل جاتے ہیں، یوسف کو اس لیے جیل جانا پڑ گیا تھا کہ انہوں نے جرم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، جو زلیخا چاہتی ہے میں نے وہ کام نہیں کرنا۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھ پہ بڑے احسان کیے ہیں، مجھے کنویں کی تاریکی سے نکال کر وزیر خزانہ کے گھر پہنچا دیا۔ انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ جس کام کی تم مجھے دعوت دے رہی ہو وہ ظلم ہے، جس چیز کی تم مجھے دعوت دے رہی ہو زنا کی، زنا ظلم ہے، اور ظالم لوگ کبھی کامیاب ہو نہیں۔ پھر وقت نے فیصلہ کیا آخر میں جا کے، کامیاب زلیخا ہوئی کہ یوسف ہوئے۔ 40 سال کے بعد اطلاع آئی تیرا یوسف زندہ ہے۔ اور اس دن دوسری خوشی یہ ملی کہ رو رو کے آنکھیں جو سفید ہو گئی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے جو انہوں نے بھیجا تھا وہ آنکھوں پہ لگایا گیا، بینائی بھی لوٹ ہے۔ اس کی تہ میں تو ذرا اترو یار۔ ایک نابینا کو آنکھیں ملیں، جس کی جدائی میں رو رو کے اندر گھٹ گھٹ کے اتنے سال گزارے، آج بینائی بھی لوٹ آئی، اور آج یوسف کی اطلاع بھی آئی کہ تیرا یوسف زندہ ہے۔ تو کیا پوچھا؟ میرا یوسف زندہ ہے؟ کیا کرتا ہے؟ شادی کی ہے کہ نہیں کی؟ میرے کوئی پوترے پوتریاں؟ اتنے سال کہاں رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں پوچھا۔ مفسرین نے لکھا اطلاع دینے والے کو کہا مجھے یوسف کی زندگی کی اطلاع دینے والے یہ بتا علی ای دین ترکتہ، تو نے میرے یوسف کو کس دین پہ پایا ہے؟ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کے بارے میں کس کی ہوتی ہے؟ آپ بھی ذرا فکر کیا، تھوڑی سی اپنے بچوں کی رہنمائی کیا۔ آپ گھر میں موجود ہوں اور دروازے پہ بیل بجے اور بچہ پوچھنے کے لیے جائے اور وہ کوئی ملنے کے لیے آپ کو آئے، بچہ آ کے کہے بابا فلاں آئے ہیں، تو آپ کہیں بیٹا اس ਨੂੰ جا کے آکھ ابا گھر کوئی نہیں۔ یہ آپ کیا سکھا رہے ہیں بچے کو؟ شاباش شاباش، جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ بچہ تو باپ سے حاصل کرتا ہے۔ آپ اگر گھر میں سگریٹ پیتے ہیں تو بچہ بھی کاغذ کی سگریٹ بنا کے پینے لگتا ہے باپ کی نکالی میں، اور بچے تو بچے ہوتے ہیں۔
پھر وہ دروازے پہ جا کے بچہ کہتا ہے ابا آکھ رہا میں گھر کوئی نہیں. آپ بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ دینی نہج پہ آپ تربیت کرتے ہیں بچوں کی یا صرف دنیا؟ تم نے بڑا افسر بننا ہے، نوکر چاکر ہو، کوٹھیاں ہو، کار کے دروازے کھولنے والے نوکر ہو. تو پٹواری بننا، تین سا پولیس بھرتی کرانا. قدرت اللہ شہاب صاحب ایک ہوئے ہیں، اگر آپ کو کہیں سے شہاب نامہ مل جائے، کالجوں یونیورسٹیوں کے لائبریریوں میں ہوتا ہے شہاب نامہ، وہ پڑھیے گا. ہے تو میرے کول بھی، لیکن میرے کول نہیں منگنا کہ جو بندہ کتاب مانگ کے لے جاتا ہے وہ واپس لے کر. ہمارے علماء کا ایک مقولہ ہے بے کتاب دی چوری چوری نہیں. انا للہ، کسی فلاسفر کا قول ہے کہ اس کی کتب خانے میں چاروں طرف الماریاں لگی ہوئی تھیں، کتابوں سے بھری ہوئی تھیں. تو کوئی ملنے کے لیے آئے اور دیکھ کے حیران ہوئے اتنا بڑا کتب خانہ. اس نے کہا یہ میری نہیں ہے، میری ساری کتابیں لوگ مانگ کے لے گئے ہیں، یہ میں نے لوگوں سے مانگی ہوئی. کتاب واپس کون نہیں کرتا. آپ کو کہیں سے شہاب نامہ ملے، قدرت اللہ شہاب ڈپٹی کمشنر رہے ہیں جھنگ میں، پھر ترقی کرتے کرتے ایوب خان کے سیکٹری بنے، صدر ایوب خان. اس شہاب نامے میں انہوں نے لکھا کہ میں جھنگ میں تھا، ایک بوڑھی عورت روتے ہوئے میرے دفتر میں آئی اور کہنے لگی کہ میرے زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا اور پٹواری نے ان کے نام کر دی، زمین میری. میں نے بوڑھی کو کار میں بٹھایا، اس کے پنڈ جا پہنچ، نمبردار کو میں نے بلایا، اس بندے کو بھی بلاؤ، پٹواری کو بھی بلاؤ. پٹواری صاحب بھی آ گئے. میں نے موقع پہ ہی فیصلہ کر، زمین اس کے نام، عورت کے نام ہو. اس بوڑھی عورت کے، وہ دیہاتی عورت تھی جٹنی، تو وہ مجھے دعا دینے لگی اللہ تین پٹواری بنائے. یہ تھا کون؟ ڈپٹی کمشنر. اس عورت کے ذہن میں تھا بھی پٹواری کوئی بڑی شہر. اس نے مجھے دعا دی اللہ تین پٹواری بنائے. تو دنیا ہی سوچنی ہے صرف دین کے بارے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تھوڑی سی توجہ کر لو، بچوں میں دین آ جائے گا، سمجھ انہیں آ جائے گی کہ ہم ایک دین کے پابند ہیں، ہمارا ایک نبی ہے، نبی کے احکام پر ہم نے عمل کرنا ہے، ہمارے نبی ہمارے رہبر ہے، آئیڈیل شخصیت ہے. تم نے آئیڈیل شخصیت بنایا ان لوگوں کو جنہیں دیا ختنہ بھی نہیں ہوئی ہوئی، ان کو آئیڈیل شخصیت بناتے ہو. کوئی سیاسی لیڈر ہے، میری آئیڈیل شخصیت فلاں ہے، فلاں ہے. بچوں کو بتائیے تمہاری آئیڈیل شخصیت فاروق اعظم ہے جس نے دنیا کو عدل سے بھر دیا تھا. آئیڈیل شخصیت صدیق اکبر ہے جو خلافت کے زمانے میں ایک نابینا عورت کے گھر جا کے اس کی بکریوں کا دودھ دونے لگ جایا کرتا. انہیں یہ بتائیے آئیڈیل شخصیات کون ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہے آئیڈیل شخصیت ظالم لوگ. بچوں کی تربیت کیجئے کہ ہمارا ایک دین ہے، ہم اس کے پابند ہیں، اس حدود کے اندر رہ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس سے باہر ہم نے نہیں نکلنا. ہم مسلمان ہیں، مسلمان. اسلام ہمارا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی
غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہوگا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کیا ہے۔ بچوں کو بتائیے کہ ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام کا لغوی معنی ہے، لفظی معنی اسلام کا سپرد کرنا، پنجابی چاہتے ہیں سونپ دیونا۔ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے نا، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے آج کے بعد میں نے اپنے نفس کو سونپ دیا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے۔ انشاءاللہ اونٹ کے ناک میں نکیل نہیں ڈال دیتے؟ بے شک۔ اس کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، رک نہیں سکتا، نکیل ڈالی۔ 8 سال کا بچہ پکڑ کے چلا رہا ہے۔ جب آپ کلمہ شہادت پڑھتی ہیں نا، آپ کے ناک میں بھی شریعت نے نکیل ڈالی ہے، تیری مرضیاں ختم۔ اب چلنا پھرنا، رکنا، سونا، جاگنا، تجارت، سیاست، عدالت، حکومت اس طرح کرو گے جس طرح میرا نبی کہے گا صلی اللہ۔ اولاد کے بارے میں فکر مند رہی ہے یا اس پر راضی ہو کہ جب آپ کا آخری وقت آئے، آنا ہے، اللہ آپ کی زندگی کرے، مرنا تو سب نے ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، اس کا وقت بھی پتہ نہیں، آپ کا جنازہ سامنے پڑا ہو اور آپ کے اس لاڈلے محبوب اور پیارے بیٹے کو تیری مغفرت کے بولنے کے 2 لفظ، تیرے لیے وہ آخری دعا نہیں مانگ سکتا؟ یہ ہے لاڈ، یہ ہے پیار، یہ ہے محبت۔ تربیت کیجیے اپنی اولاد کی، چھوٹے چھوٹے کاموں میں روکیے ٹوکیے۔ نئی نسل کو بد اخلاق بنایا جا رہا ہے، بدقسمتی سے۔ جو نوجوان ہیں آج کے، وہ بد اخلاق ہوگی، انہیں نہ باپ کا حیا ہے، نہ چچا کا حیا ہے، نہ ماموں کا حیا ہے، نہ استاد کا حیا ہے، نہ انہیں بولنے کی تمیز، بڑوں سے کیسے بولتے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح شفقت کی جاتی۔ خدا کے لیے تربیت کی۔ اپنے گھروں میں جب اپنی اولاد کی آپ تربیت کریں گے، ہر بندہ تربیت کرے گا، پورا معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ اگر وہ چلا چلا کے بولتا ہے، چیخ چیخ کے بولتا ہے، ٹوکیے اسے کہ یہ بولنے کا کوئی انداز نہیں، نرم لہجے میں گفتگو کرو، آسان ہے بالکل۔ جب وہ چھوٹے بچوں پر، بھائیوں بہنوں پر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، اسے ٹوکیے۔ بڑے بھائی سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اس کا ہاتھ روکیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ کر لیں، آپ کی اولاد دیندار ہو جائے۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہا ہوگا، آج پھر کہتا ہوں، آپ کا بیٹا کوٹ پہن رہا ہے یا واسکٹ پہن رہا ہے یا جرسی پہن رہا ہے، وہ پہلا بایاں بازو ڈالتا ہے، آپ نے کبھی اس کو ٹوکا ہے کہ بیٹا یہ سنت نہیں ہے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ پہلا کون سا بازو ڈالنا؟ روکتے ہیں آپ؟ ہوں سارے سمم بکمن امیون ہو گئے ہو، نہیں میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں، نہیں اچھی لگ رہی، نہ بھی لگے تو مجھے کیا ہے؟ اپنی اولاد کو سنواریے۔ وہ جوتی پہننا چاہتا ہے، پہلے بایاں پاؤں ڈالتا ہے، روکیے اسے کہ ٹھہر جاؤ،
یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں. التیامن، دائیں طرف سے کام کو شروع کرنا، یہ ہمارے نبی کی کیا ہے؟ وضو میں پہلے کون سا بازو دھونا ہے؟ کون سا پاؤں؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. اب یہ دایاں بازو ہے، یہ بایاں بازو ہے، یہ دایاں پاؤں ہے، یہ بایاں پاؤں ہے. چہرے کا دایاں پاؤں کیا ہے؟ دایاں بایاں کیا ہے؟ وہ تو ایک ہے. کتابوں میں آیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وضو میں جب چہرے پہ پانی ڈالتے تھے تو ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ پہلے قطرے دائیں طرف گرے. جی یہ ہے التیامن، دائیں طرف سے شروع کرنا. جوتی پہننی ہے تو پہلے دایاں پاؤں، کرتا پہننا ہے تو پہلے دایاں ہاتھ، سلوار پہننی ہے تو پہلے دایاں پاؤں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کی تربیت کیجیے. آپ نے میری بات کو ماننا تو نہیں، لیکن میں سفارش کر دیتا ہوں، سیرت کے عنوان پر آج کل کتابیں چھپ گئی ہیں بچوں کے لیے، وہ ہیں ہی بچوں کے لیے. سیرت کے عنوان وہ دیجیے انہیں، بلکہ کچھ وقت نکال کے انہیں خود پڑھائیے، خود بھی پڑھیے، انہیں بھی پڑھائیے. انہیں بتائیے کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر نے گزار صلی اللہ علیہ وسلم. محبت صرف خالی خولی دعووں کا نام، محبت اس کا نام ہے غلامی رسول میں موت بھی. بس یہ ہے محبت رسول. کہ محبت رسول کی آڑ میں قانون کو ہاتھ میں لے کر کسی کو گولی مار دینا، یہ محبت. غلط سمجھو، علماء نے غلط گائیڈ کیا ہے قوم کو. فلاں فرقہ اس کو مار دو، فلاں بندہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کو قتل کر. انا للہ، آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ قانون کو ہاتھ میں لینے کی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ محبت نبی نہیں ہے. محبت نبی ہے نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا. زندگی اپنی سنوارو. ہاں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی نے گستاخی کی ہے، آپ قانون کا سہارا لیں. جب قانون موجود ہے تو قانون کا سہارا لیں. آپ قانون کو آپ ہاتھ میں لے کے کسی کو گولی مار دے، کسی کو قتل کر دے. میں نے پچھلے جمعے پہ بھی کہا تھا، قرآن نے کہا من قتل نفسا مسلمن کے نفسن، مسلمان نہیں جی، کوئی ہندو سکھ کوئی غیر مسلم، من قتل نفسا، جس نے بلا وجہ کسی جان کو قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو کیا کیا ہے. یہ کتنا بڑا جرم ہے، پوری انسانیت کو قتل کرنا. کس نے آپ کو سمجھا دیا کہ محبت رسول اس کا نام ہے یا محبت صحابہ اس کا نام ہے کہ قانون آپ ہاتھ میں لے لیں، مخالفین کو آپ گولی مار دیں، قتل کر دیں؟ نہ، یہ کوئی طریقہ نہیں. محبت رسول یہ ہے کہ آپ نبی پاک کی شریعت پر کیا کریں، اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں. ماشاء اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کیا پوچھتے ہیں؟ الا ای دین ترکتہ، میرا یوسف کس دین پر ہے؟ اہمیت کس کی تھی؟ یوسف کی زندگی. اگلے لفظ جو میں بولوں گا نا وہاں جا کے بات کرتا ہوں، اگلے لفظ میں بولوں گا وہاں جا کے بات کرتا ہوں. بتانے والے نے بتایا
علی دین کا و دین آبائے کا، ابراہیم و اسحاق، یوسف اسی دین پہ ہے جس دین پر آپ ہیں، یوسف اسی دین پہ ہے جس دین پر آپ کے آباء و اجداد ہیں۔ اگلے لفظ اگر عربی سمجھ آ جائے آپ کو عربی، تو پھر تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، مزہ ہی آ جائے گا، ورنہ میں ترجمہ کرنے پر مجبور ہوں گا۔ یوسف کی زندگی کی خبر ملی تو یہاں نعمت پوری نہیں ہوئی، آنکھوں کی بینائی لوٹی، یہاں نعمت پوری نہیں ہوئی، اور جب یہ پتہ چلا کہ یوسف اسی دین پر ہے جو دین حق ہے، تو حضرت یعقوب کہتے ہیں الان الان، اب تمت النعمت، اللہ، الان تمت النعمت، ہن نعمت پوری ہوئی نا، ہن نعمت پوری ہوئی نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے کو جب چھوڑ کے آئے، یہ بیت اللہ ہے نا جو جہاں حجر اسود ہے، حجر اسود، حجر اسود سے میرا خیال ہے کوئی 15-20 فٹ کے فاصلے پر یہاں آب زمزم، یہاں کنواں ہے بالکل حجر اسود کے ساتھ۔ آپ نہیں گئے ہوں گے، میں اس کنویں تک گیا ہوں، یہ سن 1987 کی بات ہے اور 1992 کی بات ہے۔ صفا مروہ کی طرف سے رستہ آتا تھا اندر، یہاں طواف ہوتا ہے، اس کے اندر بندہ آ جاتا ہے، نیچے سیڑھیاں اترتی تھی، نیچے بندہ آ جاتا، تو یہاں آب زمزم کا کنواں تھا، ہم اس کنویں تک پہنچے، اور پہلے تو وہاں اوپر ایک وہاں نشان بھی لگا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا بیر زمزم، بیر زمزم۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ رش بڑا ہوتا ہے، بندہ فرش کی طرف دیکھ نہیں سکتا، تو بیر زمزم لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہاں ہے وہ جو بیٹا التجاؤں کے بعد ملا۔ اگلی بات سنو، اگلی بات سنو، پھر بوڑھے باپ نے اس کا بچپن نہیں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، کہاں؟ فلسطین، عراق سے پھر فلسطین، بچہ مکے، بیوی، باپ بچے سے کھیلا بھی نہیں، وہ جو بچہ اکیلیاں کرتا ہے، باپ سے محبت پیار، وہ کچھ نہیں دیکھا حضرت ابراہیم نے۔ دودھ پیتا تھا تو چھوڑ کے چلے آؤ، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب 7 دوڑنے کی عمر کو پہنچا، 13-14 سال، فلما بلغ معه السعی، باپ کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا نا، تو ابراہیم نے خواب دیکھا، میں اپنے اس بیٹے کے گلے پہ کیا رکھ رہا ہوں؟ صبح بیٹے سے ذکر کی، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے، تو نے ذبح ہونا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل بھی جس گود میں پلا تھا وہ سیدہ ہاجرہ کی گود تھی،
بے شک بے شک گود کا بھی اولاد پہ بڑا اثر ہوتا ہے. گود جتنی اعلیٰ ہو، پاکیزہ ہو، ستھری ہو، اولاد بھی اتنی ستھری ہوتی. بڑا اثر ہوتا ہے گود کا. گود کسی بے حیا عورت کی ہو، اخلاق باختہ عورت کی ہو، تو اس کی گود میں جو اولاد پلنی ہے، آپ کی بیٹیاں پلنی ہیں، وہ کیسی ہوں گی؟ ماں کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے اولاد پر. خدا گواہ ہے، پہلے بھی شاید کبھی کہا ہے، آج پھر کہنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا حسن ابن علی، زور سے کہو، رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے صرف 6 مہینے خلافت کر کے خلافت ہینڈ اوور کی حضرت سیدنا معاویہ کو. کیوں؟ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان اتحاد اتفاق کے لیے حیدر کرار کے بیٹے نے خلافت کی قربانی دے دی. نہیں سمجھو گے، نہیں سمجھو گے، نہیں سمجھو گے. چھوڑتا ہے کوئی عہدہ؟ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں ویلفیئر سوسائٹیاں ہونی محلے چ، جس کو آپ چیئرمین یا صدر بنا دیتے ہیں، چھوڑتا ہے؟ عہدے کو لات مار کے آ جائے. اتنے مسجد دیا کمیٹیاں کدھر نہیں کھلونی. وہ جو مسجد کا صدر ہوتا ہے، اور لوگ بھی صدر کس کو بنا دیتے ہیں؟ اے ریٹائرڈ افیسر ہے، چہرے پہ سنت رسول نہیں، یہ ذرا چودھری قسم کا آدمی ہے، اس نو صدر بنا، اس کو صدر بنا. اس میں وہی ایک افسری کا بھوت سوار ہوتا ہے کہ ماتحت عملہ ہے، اور اوئے 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 وہ سمجھدا مسجد دے جڑے خطیب، امام، مؤذن نے، یہ بھی کچھ گھروں لگ دیاں نے، گھر سے پٹ کے آتے ہیں، بیویاں گالی نکالتی ہیں، بہویں کہتی ہیں بھی کیک کھک کھک کے ساتھ جب دماغ خراب کیتا ہی، آ کے سارا غصہ کس پہ نکالتا ہے؟ امام پویر. خطیب کی تنخواہ کیا ہے؟ 18,000. واہ، 20,000، 25,000. قالین ہر 3 سال کے بعد بدلیں گے، اے سی ہر 5 سال کے بعد بدلیں گے، ٹیلیں نہیں لگیں گی، مینار پہ لاکھوں روپے لگ جائے گا جس کی ضرورت نہیں. اور جب مولوی کی تنخواہ کی بات آئے گی تو کہیں گے گنجائش نہیں جی. یہ میں عام خطیبوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات میں نہیں کر رہا ہوں. مجھے اللہ نے اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، عام خطیبوں کی، اماموں کی بات کر رہا ہوں، مؤذن کی. چھوڑتا ہے کوئی عہدہ؟ بولو، چھوڑتا ہے؟ کوئی وزارت کو چھوڑ دے، صدارت کو چھوڑ دے، پولیس ہے، فوج ہے، صوبوں پہ حکومت ہے، بیت المال ہے. حیدر کرار کے بیٹے نے 2 جماعتوں کے درمیان اتحاد کے لیے خلافت قربان کر دی. خدا دی قسم، حضرت حسن دا جواب ہی کوئی، جواب ہی کو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اس مرحلے پہ نہیں پہنچ سکتے. اس معاملے میں جو حضرت حسن کا کردار ہے نا،
اس کردار کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. آج وہ جنت البقیع میں محو آرام ہے. اللہ ان کی قبر پر انگنت رحمتیں نازل فرما، رحمتیں نازل. بڑی قربانی، بڑی قربان. یہ میں بیان کر رہا ہوں، میں تعریفیں ان کی کر رہا ہوں، لیکن کبھی اس پر غور ہوا کہ یہ حضرت حسن جس گود میں پلا تھا وہ گود کس کی تھی؟ گود بھی تو سیدہ فاطمہ کی ہے نا رضی اللہ تعالی. تو ماں کی جو تربیت ہے، پہلا مدرسہ ہی ماں کی گود ہے. 1 سال کی عمر سے تربیت شروع ہو جاتی ہے بچے کی، اگر ماں صحیح ہو. پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود. پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا اور وقت بھی اسی میں صرف ہو گئے. چلو 1-2 باتیں قربانی کے متعلق کرتے ہیں. قربانی کا واقعہ اگلے جمعے کر دی. اگر کوئی آدمی فوت شدہ بندے کی قربانی کرنا چاہتا ہے، اپنے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، والدہ فوت ہو گئی، استاد ہیں، دادا ہیں، بھائی ہیں، تو یہ قربانی ہو سکتی. لیکن یہ نہیں کہنا یہ حصہ میرے باپ کا ہے، یہ حصہ میری ماں کا ہے. اس طرح پھر کسی کی بھی نہیں ہے. اور گائے میں آپ اس طرح اسے ملائیں گے تو آپ کی بھی نہیں ہو. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک قربانی اپنی کرنی ہے جو واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے. وہ آپ نے اپنی کرنی کہ میں کر رہا ہوں. جو والد صاحب کے لیے، فوت شدہ والدہ کے لیے آپ نے کرنی ہے، اس کی نیت بھی خود کرنی ہے. نفلی قربانی، نفلی. سمجھو کہ کون نہیں سمجھے؟ 2 قربانیاں کرنی. میں کر رہا ہوں، میں قربانی آپ نے کرنی ہے، نیت آپ نے کرنی ہے. اور نیت یہ کرنی ہے کہ یہ نفلی قربانی جو میں کر رہا ہوں، یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کی روح کو دے. یہ مسئلہ سمجھ لیں. اگر آپ کہیں یہ میرے باپ کی ہے، یہ میرے ماں کی، وہ تو فوت شدہ ہے، وہ تو مالک ہی نہیں ہے. یہ میرے باپ کی ہے، یہ میری ماں کی ہے، یہ میرے بھائی کی ہے جو فوت ہو گیا ہے. کسی کی بھی نہیں ہو. گائے میں اگر آپ نے اس طرح حصے ملائے نا، کسی کی بھی نہیں ہو. پھر سمجھ میں، ایک قربانی آپ نے واجب کرنی ہے جو مجھ پر واجب ہے. باقی جو آپ ثواب کی نیت سے کر رہے باپ، ماں، بھائی، تو وہ آپ نے کیا کرنی ہے؟ نفلی. نفلی کہ یہ قربانی بھی میں کر رہا ہوں، میری قربانی ہے، میں دے رہا ہوں. نفلی نیت یہ کرنی ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ میری والدہ کی روح کو پہنچا دے، اس قربانی کا ثواب میری والد کی روح کو پہنچا دے، اس قربانی کا ثواب میرے بھائی جو فوت ہو چکے ہیں ان کی روح کو پہنچا دے. یہ قربانی کا صحیح طریقہ ہے. اس طرح قربانی کر. قربانی کے حصے میں عقیقہ بھی ڈالا جا سکتا. آج کل مجھ تے کٹے دا بڑا چکر چلے ہوئے. مولوی منڈیوں میں پہنچے ہوئے، وہاں جا کے کہہ رہے ہیں جی مجھ دی قربانی نہیں، کٹے دی قربانی نہیں. حالانکہ اہل حدیث مکتب فکر کے کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس پر مضمون لکھ دیا ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے. بھینس گائے کی ایک، اہل حدیث مکتب فکر کے لوگوں نے مضمون لکھ دیے. تو گائے کی جائز ہے تو بھینس اور کٹے کی بھی جائز ہے. وہ گائے کی ایک قسم ہے. اس وقت تذکرہ کوئی نہیں جی ہوا. تذکرہ بھینس تو آج بھی عرب میں نہیں ہے، تذکرہ کیوں ہوتا؟ بھینس تو عرب کا جانور ہی نہیں، وہ تو ایشیا کا جانور ہے. اس کا تذکرہ کیوں ہونا تھا؟ پورے ذخیرہ قرآن میں اور ذخیرہ حدیث میں بھینس کا ذکر ہی کوئی نہیں، کوئی تذکرہ نہیں.
اس کے باوجود لوگ بھینس کا دودھ پیتے ہیں۔ کیوں پیتے؟ کیوں پیتے ہو؟ نبی پاک کے زمانے میں تو بھینس تھی ہی نہیں، صحابہ نے پیا نہیں، آپ کیوں پیتے؟ کس دلیل سے پیتے ہو؟ جس دلیل سے دودھ پیتے ہو نا، ہاں اسی دلیل سے، جس دلیل سے کتے کو حلال سمجھتے ہو نا، سارا سال گوشت کھاتے ہو۔ نبی پاک کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تو نہ بھینس نہ کتا نہ کتی، وہ تو جانور ہی نہیں عرب کا، وہ تو ایشیا کا جانور ہے۔ علماء نے لکھا، اہل حدیث مکتب فکر کے علماء نے اس پر بحث کی، گفتگو کی، جواز کی دلیلیں دی کہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم، لہذا اس میں قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دے جی اذان۔